لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اساتذہ کرام، علماء اور مشائخ، بزرگان دین اور سرپرست حضرات، اور خصوصاً تمام طلباء کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور یہ نسبت بہت ہی عالی اور مبارک نسبت ہے۔ دنیا کی تمام نسبتیں چھوٹی ہیں، دنیا کی تمام نسبتیں حقیر ہیں۔ کسی کی نسبت مال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی کی نسبت عہدے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بڑے عہدے والا، بڑے مال والا، بڑے مکان والا، بڑی زمینوں والا، بڑا اس کا جو ہے چرچا ہے علاقے میں۔ اور ایک نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ نسبت اللہ کی اپنی ذات کی نسبت ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے کلام والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہیں۔ ہماری نسبت ان تمام نسبتوں سے عالی اور اس سے کہیں بہتر، اس کے بہتر ہونے کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی دنیا کی نسبتیں اور ہماری اس نسبت کا فرق ہے، یہ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی ہے، جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک پتھر جو کسی عمارت کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے، وہی پتھر اسی جگہ سے خریدا جاتا ہے اور اس پتھر کو مسجد میں لگایا جاتا ہے، تو جو پتھر مسجد میں لگتا ہے اس کی نسبت بدل جاتی ہے، اور جو پتھر عمارت میں لگا، جو بازار کے اندر لگا، جو کسی بلڈنگ کو بنانے میں لگا، جو کسی مال کو بنانے میں لگا، لیکن اس کی وہ نسبت ہو ہی نہیں سکتی جو نسبت مسجد کے پتھر کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ عالی اور مبارک نسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس نسبت کی ہمیں لاج رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دین کی سمجھ، دین کی نسبت، دین کے ساتھ تعلق، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، اس کے اندر خوب محنت کرنا اور اپنی پڑھائی پر اپنی جان لگانا اور علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا، یہ ضروری ہے۔ جس نے علم میں اپنا سب کچھ لگایا، اپنی پوری محنت، پورا شوق، پورا لگن، پورا جذبہ اپنا علم کو حاصل کرنے میں لگایا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن یاد کرنے والے ہیں، اگر اس نے اپنی پوری محنت، پوری توجہ قرآن پر لگائی تو اس کا پورا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور جس نے علم پر لگایا، ان علوم اور فنون کو حاصل کرنے میں لگایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری توجہ کسی دوسری طرف نہ جائے، ہماری نظر کسی دوسری محنت کی طرف نہ جائے کہ ہم دنیا کی کسی محنت کو بھی ساتھ ساتھ کر لیں، ہم دنیا کے بھی کسی کام کو ساتھ ساتھ شامل کر لیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس نے دین کے اوپر لگایا، آج جتنے بھی علماء، جتنے بھی مشائخ جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کی سند کو ہم پڑھتے ہیں، جن کے نام علماء دیوبند کے نام کے ساتھ منسوب ہیں اور جن کو ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جن کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی علم کے اندر لگائی۔ انہوں نے اپنی طالب علمی کا زمانہ صرف اور صرف اس یکسوئی اور اس پوری توجہ کے ساتھ اس محنت میں لگایا کہ ان کا پورا وقت
علم کو حاصل کرنے میں لگ جائے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اونچی نسبت سے اونچی ذمہ داری آتی ہے، اونچی نسبت سے اونچی ذمہ داری آتی ہے۔ جس طرح ہماری یہ نسبت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے، ہمیں علوم نبوت والا بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ذمہ داری بھی بہت بڑی دی ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ہماری نسبت اللہ نے انبیاء کے ساتھ جوڑی ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ تعلق، انبیاء کی نسبت، یہ اتنی مبارک اور عالی نسبت ہے۔ اللہ نے اپنے معصوم اور پسندیدہ بندوں کو چن کر اس محنت کے لیے منتخب فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج اللہ نے ہمیں ان کا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور یہ درجہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ خصوصاً وہ طلباء جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں اور جو گزشتہ فارغ ہو چکے ہیں، ان تمام طلباء کو یہ بہت ہی زیادہ مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ان کو نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ان کے اوپر اب آ رہی ہے، اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے۔ تو یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے دین علم کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور ساری دنیا کے اندر اس دین کی عالی محنت کو پھیلایا۔ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس محنت کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس خلافت اور نیابت کی نسبت سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار اور درہم، مال اور دولت کی وراثت نہیں دی، بلکہ یہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ طلباء جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عمل والی زندگی آئے گی جب وہ عمل کی محنت میں لگیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور اور اس وقت میں یہ محنت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے تبلیغ کی عالی مبارک محنت ہم سب کو نصیب فرمائی۔ تو اپنے جو چھٹیوں کے اوقات ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ طلباء کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں شعبان رمضان کی، ان کے اندر چلہ ضرور لگائیں تمام طلباء، اور اس کی ترتیب بنائیں۔ یہ سرپرست حضرات بھی اس کی فکر کریں کہ ہمارے بچے اس نسبت کو پورا کرنے والے بنیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ صرف نام نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس مبارک نسبت کی لاج رکھنی ہے اور اس کو ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی تمام طلباء ایسی ترتیب بنائیں کہ وہ چلے میں جا سکیں، اور اس کے لیے اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، اور ان کی انشاءاللہ ترتیب بن جائے گی۔ تو تمام طلباء اس کی نیت کریں، بھائی سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، نماز کی تیاری کر لیں، صفحے یہیں بنا لیں انشاءاللہ۔